آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی سالگرہ کے موقع پر ممتا بنرجی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی۔ کہا، مرکز نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو نظر انداز کیا۔ ہمارا ایک عرصے سے مطالبہ ہے کہ نیتا جی کی یوم پیدائش پر قومی تعطیل قرار دی جائے، مگر ہماری بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا کہ نیتا جی کے نام منسوب بندرگاہ کا نام شیاما پرساد مکھرجی کے نام پر کیوں رکھا گیا۔ اس سال یوم جمہوریہ پر دارالحکومت دہلی کے اندر ٹریکٹر پریڈ نکالنے کے لیے پرعزم کسانوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ دہلی کی سرحدوں پر متنازع زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلا رہے کسانوں اور پولیس کے درمیان آج ہوئی میٹنگ میں اس بات پر اتفاق قائم ہو گیا کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ پریڈ کسان دہلی میں نکال سکتے ہیں۔ 10 اور 100 روپے کے پرانے نوٹوں کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے جانکاری دی ہے کہ جلد ہی یہ نوٹ چلن سے باہر ہو سکتے ہیں۔ مارچ کے بعد آر بی آئی سبھی پرانے نوٹوں کو چلن سے باہر کر سکتی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں آر بی آئی کی جانب سے آفیشیل طور پر کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے اسسٹنٹ جنرل مینیجر بی مہیش نے کہا کہ آر بی آئی ان پرانے نوٹوں کی سیریز کو واپس لینے کا منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت 8 فروری سے شروع ہوگی۔ سینیٹ کے رہنما چیک اسکومر نے اطلاع دی ہے ٹرمپ کو مواخذہ کرنے کی قرارداد ایوان سے منظور کی گئی۔ ان پر 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر صدر جو بائیڈن کی فتح کے دوران تشدد پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سری لنکا کے صدر راجا پکشے نے کہا کہ ہندوستان میں تیار کردہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ 27 جنوری تک سری لنکا پہنچنے کی امید ہے۔ سری لنکا کو پہلے مرحلے میں 6 لاکھ خوراکیں ملیں گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ ویکسین پہلے میڈیکل افسران، پبلک ہیلتھ انسپیکٹرز اور دیگر ہیلتھ ورکرز کو دی جائے گی۔ جاپان میں کورونا وائرس پھیلنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ وزارت صحت کے تازہ اعداد کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے آگے جا چکی ہے۔ پورے ملک میں کورونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی لگاتار اضافے کے ساتھ ہی ہلاک شدگان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایجوکیشن ڈے یوم تعلیم کے موقع پر نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ تعلیم کا مقصد محض معلومات اکٹھا کرنا نہیں بلکہ ایک بہتر انسان کی تعمیر ہونی چاہیے۔ عالمی یوم تعلیم کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں ایم وینکیا نائیڈو نے کہا، اساتذہ اور والدین کورونا کی وبا کے دوران تعلیم کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے سبھی کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں ہندوستانی فوج نے نوزائیدہ بچے اور اس کی ماں سمیت شدید برفباری کے چلتے ایک اسپتال میں پھنس جانے کے بعد سنیچر کو گھر پہنچنے میں انہیں مدد فراہم کی ہے۔ ہندوستانی چنار فوج نے ٹویٹر پر کہا کہ فوجیوں نے دردپورہ کی رہائشی فاروق قسانہ کی بیوی اور نوزائیدہ کو بھاری برفباری میں 6 کلومیٹر چل کر اسے اپنے مقام منزل تک پہنچایا۔ کشمیر میں انٹرنیٹ کے ناقص انتظامات کو لے کر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق وزراء عمر عبداللہ نے مرکز اور ریاستی حکومت پر طنز کیا۔ کہا، اس کے لیے ایک نعرہ موضوع رہے گا کہ آؤ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کریں، ہمارے پاس ملک میں سب سے سستا انٹرنیٹ ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کی رفتار سے متعلق ایک چارٹ میں جموں کشمیر کو سب سے آخر پر دکھایا ہے اور اسے ٹویٹر پر بھی شیئر کیا۔ خبریں رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ دے نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔